الحمد لله الذي لم يزل عالما كبيرا، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. احباب الوطن، تاریخ انسانیت کا سب سے سنہرا دور وہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی نگاہوں کے سامنے ان میں موجود تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے روحانی فیوض و برکات بھی ہر زمانہ سے بڑھ کر تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے اخلاقی اقدار بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے. قرآن و سنت پر بھی عمل کا انداز ہر زمانہ سے نرالا تھا. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ماضی اتنی شاندار ہے کہ ہمارے اسلام کی جو باتیں ہیں ہم بلا مبالغہ پوری دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اپنے بزرگوں کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو، اس روح زمین پر، اس امت مسلمہ کو بچانے کے لیے اس قدر قربانیاں دی. ہم فخر کے ساتھ اس امت مسلمہ کے اس پوری دنیا کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. بلکہ جبکہ ہمارا حال ایسا بے حال ہے کہ ہم اپنوں کے سامنے ہی اپنی ماضی کے انداز کو، اپنی ماضی کے کیے ہوئے اپنے بزرگوں کے کارنامے کو، ان کی باتوں کو بیان کرنے سے ہمارا سر شرم سے جھکنے لگتا ہے. ہمارے دور حاضر سے لے کر امت مسلمہ کے ہر مفکر نے اپنے دور کے ہر جوان کو، اپنے دور کے ہر شہید کو اس بات کا عرض کیا ہے کہ اپنی ماضی یاد کرو، اپنے اسلام کی باتیں یاد کرو، اپنے اسلام کے کارنامے یاد کرو، کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، کس طرح انہوں نے جہد اور محنتیں کی. آئیے میں ہمارے اسلام میں سے ایک ایسی متی کلندر کی داستان سناتا چلوں کہ جب فلسطین نے مسلمانوں کو گھیرا تھا اس وقت اس نے یہ جملے بولے تھے کہ اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہارا وہ خدا، کدھر ہے تمہارا محمد، کدھر ہے وہ نصرت الہی، کدھر ہے آسمان سے اترنے والے ملائکہ. اب بلاؤ اپنے خدا کو جس پر تم عقیدہ رکھتے ہو، اب بلاؤ اپنے محمد کو، اب بلاؤ اس نصرت الہی کو، اب بلاؤ آسمان سے اترنے والے ملائکہ کو. آج میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اس نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا اسلام کے اس ہیرو کو، اسلام کے اس جرنیل کو، اسلام کے اس مجاہد کو، یوسف بن تاشفین کو. جب اس نے خط لکھا، جب وہ خط یوسف بن تاشفین کے پاس پہنچتا ہے، آپ اس خط کو پڑھتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب مجھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خطاب یاد کرایا جائے، 2 گھنٹے کی تقریر یاد کرائی جائے. نہیں، آپ نے آگے سے یہ نہیں جملے کہے. رب کعبہ کی قسم، میرے اس جرنیل نے آگے سے کہا اے فلسطین سن لے، میرے یہ جملے کان سے سن لے. آج اگر آپ سے ملائکہ اتریں یا نہ اترے، آج نصرت الہی آئے یا نہ آئے، محمد عربی کا غلام آ رہا. جب یہ منظر کلندر لاہوری کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ بھی بے ساختہ کے اٹھتے ہیں کہ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی
کھاتی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پون. عبادت یہ ہوتا دور فاروقی میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بارک آپ نے رستم میران اور دیگر ایرانی سرداروں کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر آپ نے جزیہ ٹیکس ادا کرنے کی پیشکش کی اور ساتھ میں آپ نے یہ جملے لکھے، یہ جملے مکتوب کیے فَإِنَّ مَعِيَّ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّونَ خواہش الخبر. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پہ ناز نہ کرنا، تم اپنے اسلحے پہ ناز نہ کرنا، میرے ساتھ وہ مجاہد ہے، میرے ساتھ وہ بہادر انسان ہے کہ جتنی چال تم شراب پینے میں نہیں رکھتے اتنی میرے بہادر جنگ کے میدان میں شہید ہونے میں رکھتے. اس لیے تو کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہ اٹھے تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمجھ کر پہاڑوں کی خیبر سرائی تو عالم سے کرتی ہے بے جانا دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی طلب جس کی تھی صدیوں سے زندگی کو، وہ سوچ نے پایا انہیں کے جگر میں جاب ہے مطلوب و مقصود مومن. نمال غنیمت کبھی سے بچھائی چاہتے بڑے دل رکھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. عوامی جوہر یہی وہ ایمانی جذبہ تھا، یہی وہ ایمانی طاقت تھی، یہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے 1965 کے اندر بھارت کے حدود کو خاک میں ملا دیا. کہ 5 فوج کے ایک جوان زخمی جوان کو جب اس ٹریچر پر علاج کے لیے لایا گیا وہ حضرت بڑے لہجے میں یہ کہہ رہا تھا افسوس میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پایا، افسوس میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پایا. جوانوں نے پوچھا ایسا کون سا وعدہ ہے اس حالت میں بھی تم کہہ رہے ہو میں وعدہ پورا نہیں کر پایا؟ اس نے کہا میں نے اپنی والدہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں تیرا یہ بیٹا سینے پر گولی کھا کر جامع شہادت پائے گا. اور اپنے کعبہ کی قسم جب فوجی ڈاکٹر اس کا بریک کرتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ گولی پیٹ کے نچلے حصے سے لگی ہے، جسم کو چیرتی ہوئی سینے تک پہنچی ہے اور اس نے اپنی آرزو کے مطابق جامع شہادت پائی. یہ ہمارے اسلام کے جذبات تھے جن کے بلبوتے پر اس امت مسلمہ کو عروج ملا. عبادت کے اوقات ہمارے اسلام کی زندگی ایسے جرأتانہ الفاظوں سے مستحکم ہے، ایسے جرأتانہ الفاظوں سے لبریز ہے کہ سلطان ٹیپو میسور کے شعر کہلاتے ہیں. آپ کا یوم شہادت 4 مئی کو ہے. آپ نے بھی یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ دیگر کی 100 سالہ زندگی سے شعر ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جناب والا 3 ماضی میں جب تاریخ ختم نبوت چلی تو اس وقت تاریخ ختم نبوت کانفرنس میں مولانا محمد سردار خان نیازی علیہ الرحمہ آپ اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پارٹی گیٹ پر جا رہے تھے. راستے میں جب آپ نواب اور کالا باغ کے پاس پہنچے، کالا باغ کے مقام پر پہنچے تو آپ نواب اور کالا باغ نے آپ سے کہا کہ اے محمد سردار خان نیازی آپ اس موقف سے ہٹ جائیں، آپ اس موقف سے ہٹ جائیں وگرنہ آپ سے آپ کا پورا چھین لیا جائے گا، آپ کو ذلت دی جائے گی، آپ کو ظلم کیا جائے گا. مگر میرے اس قائد نے سینہ پار کر جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لے اے نواب آف کالا باغ، کانوں کی کھڑکیوں کو کھول دے اور سن لے محمد عربی کا غلام یہ آپ کو کہتا ہے جملے غور سے سنتے ہیں. آپ نے فرمایا اے نواب آف کالا باغ تیری بڑی بڑی اچھوں سے بغاوت کی جا سکتی ہے، تیری ناقص سوچوں سے بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن محمد عربی سے تینوں میں فوقے کی بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے تو پھر کوئی کلندر کہتا ہے تھے ہم تیرے ایک مار کا آہاؤں میں، کچھیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم تلواروں کی چھاؤں میں. یہ ہمارے اسلام کا جذبہ تھا جن جذبوں کے بل بوتے پر ہمیں عروج ملا ہے. دعا ہے ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ. اور ہاں جب مولانا عبد الستار خان نیازی علیہ الرحمہ آپ نے اس کو یہ جواب دیا تو میرا بھی زبان کہتا ہے کہ آپ نے آگے سے یہ بھی کہا ہوگا کہ ستم در ادھر آزما تیر آزما ہم ٹھیکر آزمائے، تو بے غیرتی آزما، تو شر آزما، تو گولی آزما، ہم للکار عمری آزمائے، ہم پاور حیثی آزمائے. وما توفیقی الا باللہ.